السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تقریباً کئی دنوں کے بعد آج طیب اور میں ساتھ آئے ہیں۔ انڈیویجولی اکیلا تو ویلاگ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، طیب کا بھی میرا بھی، لیکن مصروفیتوں کی وجہ سے مشترکہ جو ویلاگ جو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ویورز کی طرف سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہم بھی مس کر رہے تھے، یقیناً آپ بھی مس کر رہے ہوں گے۔ تو آج بہت بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، وہ ایکسٹینشن کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آ گئی ہے۔ تو اس خبر کے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ طیب بلوچ سپریم کورٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے عرصے سے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی رہے ہیں، 2 دفعہ اپنا ویلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ طیب بلوچ کے نام سے بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں۔ طیب، پہلے تو چیف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے معذرت کر دی ہے، وزیر قانون نے بھی کہا کہ میں نے چیف صاحب سے پوچھا تھا، چیف صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ چیف صاحب راضی ہو گئے ہیں، کوئی سپریم کورٹ سے کوئی وضاحت بھی آئی ہے۔ اچھا، چیف صاحب نے انکار کیا تھا اور اب بھی ان کا انکار ہے، بات تو یہ ہے۔ اچھا، لیکن انکار یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں شخصی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، ایک آپ سنگل آؤٹ پورے پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ کے لیے قانون سازی کرے، تو وہ اس پہ تو اعتراض ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ کیا، نہ انکار کیا، نہ ہاں کی، نہ اقرار کیا۔ ہاں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی بجائے اداروں کی اہمیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیویجول کو اہمیت یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں قاضی صاحب۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر توسیع کرنا ہی ہے تو وہ ایک پورے میکنزم کے ساتھ کی جائے کہ صرف اس میں یہ نہیں ہوگا کہ قاضی فیض عیسیٰ کوئی توسیع ملے، اوکے، صرف میرا فائدہ نہ ہو، اگر باقی چیف کو بھی، جو باقی اداروں کے بھی چیف صاحبان ہیں ان کو بھی، اور وہ سارا کچھ، تو وہ تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو پارلیمان کا ایک استحقاق ہے، اور پارلیمان جب اپنا استحقاق استعمال کرتا ہے تو وہ پھر سب پہ فرض ہو جاتا ہے اس کو ماننا۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مشروط طور پہ رضامندی ظاہر کی ہے، یعنی بال پارلیمنٹ کی کورٹ میں پھینک، پارلیمان کی کورٹ میں پھینکی، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سٹیک ہولڈر جو ہیں یعنی اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے اس معاملے پہ۔ ٹھیک ہے، اب اپوزیشن آن بورڈ ہو۔ اپوزیشن کون سی؟ اپوزیشن میں تو مولانا بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہیں۔ ہاں، پی ٹی آئی تو کبھی بھی نہیں چاہے گی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا، کبھی نہیں چاہے گی۔ اب آپ پوچھیں کیوں؟ چاہے وہ ادارتی مطلب اجتماعی طور پر بھی کوئی کرے نا، پھر بھی نہیں چاہے گی۔ وہ تو پاکستان میں ہر اچھے کام کے مخالف ہے، وہ تو فتنہ انتشار اور فساد ہو تو اس کے پہ راضی ہوں گے۔ فساد فی الارض، ہاں، وہ فساد فی الارض پہ ہے۔ اچھا، اچھے کام کے تو وہ پی مخالف ٹی آئی کا ہے۔ ویسے نام فساد، پی ٹی آئی کی بجائے فساد فی الارض جماعت نہیں رکھنا چاہیے۔ بس جو بھی آپ کہے۔ تو اب وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں چاہتی یا کیوں نہیں چاہے گی۔ ایک تو آپ ویورز کو پتہ ہے اور ویسے بھی کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف شروع دن سے پی ٹی آئی خلاف ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، قاضی صاحب چیف جج نہیں تھے، جج تھے اونلی، اس وقت بھی انہوں نے اس کو ہٹانے کے لیے وہ ریفرنس ڈالا تھا، وہ بدنیتی پہ ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ چیف جج بن گئے تو بھی انہوں نے پراپیگنڈا کرنا، ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا، یہ سب کچھ جاری ہے۔ اب وہ ایکسٹینشن پہ سب سے زیادہ پراپیگنڈا پی ٹی آئی نے کیا، اور آج جو سپریم کورٹ سے وضاحت جاری ہوئی یہ بھی یوٹیوبرز کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، کیا یوٹیوبر نے کیا کیا تھا اور وضاحت کیا یہ؟ ہاں، یوٹیوبرز نے، چونکہ سپریم کورٹ میں نیو جوڈیشل ایئر جو ہے وہ ستمبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں شروع ہوتا ہے، تو کل 9 ستمبر تھا، تو وہ نیو جوڈیشل ایئر کا ایک تقریب تھا۔ ٹھیک ہے، تو فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کیا چیف صاحب نے۔ اس کے بعد چائے کے اوپر انٹریکشن ہوا، گپ شپ ہو رہی تھی، تو سارے یوٹیوبر جا کے چیف صاحب کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور سر وہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ اچھا آپ سر یہ بتائیں کہ ورانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا
کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں وہ جو بات کر رہا ہوں کہ انڈیویجول اگر مجھے دینی ہے تو میں نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ کولیکٹیولی کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ پھر میں اس کو ماننے کا پابند ہوں گا۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یوں بہت سارے سوال ہوئے۔ قاضی صاحب نے شروع میں کہا کہ دیکھیں یہ پراپر بات فورم نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن رانا ثناءاللہ سے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں وہ رانا ثناءاللہ کو تو میں جانتا نہیں ہوں، جاننا مین کہ میری ان سے میٹنگ نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، انٹریکشن نہیں ہوا۔ اب اس نے اگر کہیں پہ بات کی ہے تو وہ آپ یہ سوال آپ کا رانا ثناءاللہ سے بنتا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کہ آف دی ریکارڈ ہے، بار بار انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پبلک نہیں کرنا، آف دی ریکارڈ ہے۔ اب یہ صحافتی ایتھکس کے خلاف ہے جب کہہ دیا جائے کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے اور آپ نے اس پہ کوئی پبلک نہیں کرنا، کوئی وہ نہیں کرنا۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وہ یوٹیوبرز نے باہر نکلتے ٹکرز بنائے، قاضی صاحب کو کوٹ کر کے ویلاگز کر کے، اور ذرائع سے بھی نہیں، قاضی کا یہ جواب، قاضی صاحب کا یہ جواب، فلاں کا یہ صحافی کے سوال کے یہ تو بددیانتی ہے، میڈیا پہ بھی چلائے، ہر جگہ پہ چلے، مین سٹریم میڈیا، نتیجے میں سپریم کورٹ کو وضاحت کرنی پڑی۔ یہ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے توسیع لینے سے انکار کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب قاضی صاحب نے وضاحت کی، رانا ثناءاللہ علیہ وضاحت میں نے بتا دی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ میرے پاس چیمبر میں وزیر قانون آئے تھے اور اٹارنی جنرل بھی تھے، تو انہوں نے کہا اس وقت چیمبر میں جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے جو سینئر جج ہیں، جو چیف جسٹس کے امیدوار ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وزیر قانون نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے اس کو 3 سال کے لیے فکس کیا جائے۔ تو پھر اس نے کہا، وزیر قانون نے کہا، اور حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی لی جائے، جوڈیشل کمیشن جو بنا ہوا ہے جو ججز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور وزیر قانون وہ، اور پھر جو آپ کو پتہ ہے پارلیمانی کمیٹی ہے جو برائے ججز تقرری، اس کو ضم کرنے پر حکومت سوچ رہی ہے کہ نہیں پارلیمان کے بھی نمائندے ہوں، کمیشن کے بھی ہوں، اور وہ پھر جج کو چھان بین کر کے لگائیں۔ یہ کچھ طریقہ تھا حکومت کا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ حکومت کا، یہ پارلیمان کا اختیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایکسٹینشن کی یا میری مدت ملازمت کی یا فکس ٹینیور کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ پھر وہی انہوں نے کہا کہ انڈیویجول میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کولیکٹیولی اگر ہوگا سب کے ساتھ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، باقی اداروں کے بھی آپ وہ کر رہی ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے انہوں نے کہا ججز کی تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں، ججز کی تعداد اگر آپ نے بڑھانی ہے، چیف صاحب نے کہا، تو پھر یہ ہے کہ پہلے آپ جو خالی اسامیاں ہیں وہ پر ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ وہ بھی بڑھا لیں۔ تو یہ تھا، انہوں نے کہا پارلیمان کا استحقاق ہے، پارلیمان کرے، تو جو پارلیمان کا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کیا جائے۔ اب بات وہی اپوزیشن والی پہ آ گئی جہاں سے شروع ہوئی۔ اب اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں چاہتی، انہوں نے یہ پورا پراپیگنڈا کیا ہی کیوں۔ دیکھیں اس وقت عدالتی محاذ پہ فتنہ فساد کی آخری جنگ لڑی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ تحریک انصاف کی سہولت کاری عدالتی محاذ سے صرف ہو رہی ہے۔ بالکل ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ پھر آپ نے بھی کئی مرتبہ کہیں پہ سوال بھی کیا کہ بھائی اگر وہ آپ والا سوال میں بتا رہا ہوں کہ اگر جنرل فیض کا ملٹری ٹرائل ہو جاتا ہے، اگر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو جاتا ہے، تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ اپیلیں کر کے تو وہ تو ٹرائل ختم ہو جائے گا، پھر ٹرائل کا کیا فائدہ؟ اب یہی پوائنٹ ہے اصل قاضی کی توسیع کے خلاف، پورے اس پروپیگنڈے کے خلاف یہی پوائنٹ ہے۔ پی ٹی آئی اب یہ چاہتی ہے، تحریک انصاف وہ فشاری گروہ، اس کو یہ تھا کہ قاضی صاحب چونکہ ریٹائر ہو جائیں گے، منصور علی شاہ آلریڈی ہمارے کیمپ میں آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ماورائے آئین جب اتنا ریلیف دیا ہے، تو منصور علی شاہ جب چیف جسٹس ہوں گے تو اس ٹائم تک یہ فیض اور باجوہ کا جو ٹرائل ہوا ہوگا اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور وہ جتنی بھی چاہے ان کو سزائے موت ہوگی ملٹری کورٹس میں، کچھ بھی جو سزائیں ہوں گی وہ یہ ہمارے سہولت کار ججز اڑا کے رکھ دیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس حق بجانے بھی تھے کہ جو ججز
جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دے رہے ہیں. جو ججز طریقے انصاف کے وکیلوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں ریلیف وہ دینے کے لیے. وکیل کیس نہیں لڑ پا رہے تھے. میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنے وکلا کو پیسے نہیں دینے چاہیے تھے کیس لڑنے کے, یہ ان معزز ججز کو دینے چاہیے. ججز کو دینے نہیں چاہیے تھے آلریڈی. یار جو کیس تو ججز نے لڑا ہے حق ان کا بنتا ہے. طیب میں معذرت کے ساتھ یہ اگر توہین عدالت ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن سچ یہ ہے کہ وکلا نے کیس نہیں لڑا جو ججز نے لڑا ہے. ججز اپوائنٹ کس نے کیے تھے بھائی؟ وہ تو اپنا احسان چکا رہے ہیں. موسٹلی تو اس میں فیض نیٹ ورک کے ججز ہیں, عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں, عمران دار ججز ہیں. تو وہ تو اپنا بھائی وہ لگائی اسی وجہ سے گئے تھے نا کہ وقت آنے پہ انہوں نے ہمیں ریلیف دینا ہے. بالکل اس وجہ سے وکلا سے بڑھ کے وہ تو اپنی فیس ادا کر رہے ہیں. فیس تو ان کو مل گئی کہ وہ اٹھا کے ان کو جج لگا دیا. اس سے بڑی ان کے اوپر کیا ہوگی نظر کرم جو فیض نے ان کے اوپر کی یا عمران نے ان کے اوپر کی. یہ تو اب اس پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کس شکل میں فیسیں مل چکی ہوں. تو دیکھیں نا جیلی ڈگری والے بھی جج لگے اس دور میں. دیکھو جی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھو تو جی اب دوہری شہریت والے بھی. ہاں تو اب یہ اب سازر ان میں یہ کجیاں خامیاں تھیں تو ان کو جج لگایا گیا نا. اور انہی کجی خامیوں کی بنیاد کے اوپر ان سے یہ فیصلے لیے جا رہے تھے یا لیے جا رہے ہیں. تو اب بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اور اس کو وٹ ایور, ان کو خوف ہی نہیں ہے. یمین گنڈا پر جو ہے وہ پبلکلی جرت نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت نہیں ہے اس کا ملٹری ٹرائل کرنا, میں نکال کے لے جاؤں گا عمران خان کو. تو مطلب اب ان کو تو پتہ ہے بھئی ہم کچھ بھی کریں گے, ریاست کو چیلنج. اب ان کو پتہ ہے ہمارے خلاف کیسز بنے گے, کچھ بھی کریں گے. سہولت کار بیٹھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملٹری کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈر کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ یہ سہولت کار ججز کے ہوتے ہوئے ہم جتنا بھی اس کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ کسیں گے, ہم جتنا بھی ان کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ایٹ دی اینڈ جا کے انہوں نے جوڈیشری سے جو ہے وہ ریلیف ان کو مل جانا ہے. بالکل. اب یہ وہ چیز ہے, اس وجہ سے انہوں نے پورا پراپیگنڈا کیا, اسی وجہ سے وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف ہے. اب حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تناظر ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان ججز کی سخت ضرورت ہے جو کانسٹیٹیوشنز کو مقدم جانے, جو آئین کی حکمرانی, قانون کی پاسداری کو, جو پارلیمنٹ کو سپریم جانے, جو پارلیمان کو سپریم جانے, جو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہ کر کام کرے. ہاں تو اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے, اور لیکن یوتھ یہ تو نہیں چاہتے. ان کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور پھر اس میں ایک اور چیز آپ پوائنٹ, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یوتھیوں کی تعداد زیادہ ہے. ہاں, اور اس میں ایک اور پوائنٹ سوشل میڈیا پہ ایک اور پوائنٹ ہے. یہ جو سپریم کورٹ کی وضاحت ہے اس میں بھی کہا گیا, اور قاضی صاحب نے پہلے بھی کہا کہ جب وزیر قانون میرے چیمبر میں آئے, اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور میں نے اکیلے ملاقات نہیں کی بلکہ سید منصور علی شاہ بھی موجود تھے. اوکے. اب بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو تو قاضی ہر چیز میں شامل کر رہا ہے. منصور علی شاہ نے تو قاضی کے ساتھ پھر دغا کیا نا, قاضی کے ساتھ ہاتھ کیا. اب جب یہ ساری چیزیں منصور علی شاہ کے سامنے ڈسکشن ہوئی تو منصور علی شاہ کو تو سمجھ گیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, قاضی کو توسیع مل گئی تو میں تو چیف جسٹس نہیں بنوں گا. بننے گا پھر بھی, لیکن لیٹ بنوں گا. ہاں, وہ متاثر نہیں ہو رہا. اس کو تو قاضی کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے اس کی چیف ججی کا ٹینیور بڑھ رہا ہے, اور بڑا بھی صحیح کہ وہ اجاز الیحسن چلا گیا اور وہ سارا کچھ اس کا ٹینیور بھی اس کے کھاتے میں. یہ تو اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتا, جو حقیقت میں ہم کہہ رہے ہیں. الٹا اس نے کہا کہ یار میں 3 سال بعد چیف جج بنوں گا, تو میں تو ابھی چیف جج. پاؤں دھو دھو کے یہ حذف کر دیتے ہیں, کیونکہ کوئی کسی کے پاؤں نہیں دھو کے پیتا, اور ججز کو نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں حذف آپ جو بھی کریں, یہ محاورہ ہے. محاورتن ٹھیک ہے. تو میں اب کوئی الفاظ کے لیے محاورے استعمال کروں گا نا, یہ محاورہ ہے. محاورتن تو اس نے پاؤں کیا دھونے تھے, وہ تو ایک میں نے کہا کہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے, مطلب یہ, لیکن اس نے کیا کیا. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سٹیپ ان دی بیک کیا, لیکن محاورہ تو اس میں یہی فٹ آتا ہے. محاورہ ٹھیک ہے, محاورتن چلے گا. محاورتن تو آتا ہے کہ سٹیپ ان دی بیک ہوا. تو اس نے یہ کچھ کیا کہ انہوں نے کہا اچھا حکومت جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے, میں دیکھتا ہوں حکومت ایسے کیسے کرتی ہے. وہ اس پلان میں موجود تھا, اس ڈسکشن میں موجود تھا. اس نے جوڈیشل پالیٹکس, یہ بات جوڈیشل پالیٹکس چلی, جوڈیشل پالیٹکس کھیلی اور حکومت سے 2 کھینچ لی. کہتے جاؤ اب میں دیکھتا ہوں. اور پھر ایسی کھینچی کہ پارلیمان بھی آج ہینگ ہے. وہ جو پارلیمان بات یہ ہے
میں بار بار یہ پارلیمان سے سوال کرتا ہوں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ایسا جج جو آپ کے پارلیمان کے خلاف ہے، جس نے آپ کے ہاؤس کو انکمپلیٹ کیا ہے، جس کے بارے میں 2 جج معزز کہہ رہے ہیں کہ اس نے آئین شکنی کی ہے، اس کا جب چیف ججی کا اگر آپ نوٹیفیکیشن کرو گے تو آگے پھر کیا کچھ ہوگا؟ عمران اور فیض تو آئیں گے باہر، لیکن آپ کے پارلیمان کے سپرمیسی کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوگا؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جیل کے کسی کال کوٹھڑی کی صفائی کروا دیں، صفائی بھی کروائیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ آئین شکنی کو تحفظ دینے والے بھی ہوں گے جب انہوں نے ایک آئین شکن جج کا نوٹیفیکیشن کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پالیٹکس کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، ججز کا نہیں ہے، تو اب سیاستدانوں کو بتانا چاہیے کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ کا تو کام ہے پالیٹکس کرنا، نہیں ہے، وہ پہلے بھی الیکشن کوئی لڑ چکے تو بہرحال وہ جو بھی ہے، لیکن جب حلف لے لیتا ہے تو پھر وہ پالیٹکس کرنا حلف کی خلاف ورزی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورتحال کے اندر حکومت پہ رسپانسبلٹی، اور ہوپ فلی حکومت کرے گی، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان، دیکھیں بات یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ نے مجھے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایشو ٹو ایشو اپنا مائنڈ اپلائی، مولانا نے ان کو ہاں نہیں کی ووٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، مولانا نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور حکومتی جماعتوں کے ساتھ بھی، ساری جماعتوں کے ساتھ ایشو ٹو ایشو اپنا ڈیل کروں گا، سیاست کروں گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں رہ کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اب ایشو مجھے یہ بتائیں، آپ مولانا صاحب کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عرصہ ہوا آپ کی سنگت ہے، آپ کا تعلق واسطہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے کرائسس کے اندر، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر، حل مولانا کے پاس ہے، حل تو ہے، لیکن اس حل کو وہ حل کریں گے یا نہیں کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا کو کرنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں، بات ادا یہ ہے کیونکہ مولانا اگر صاحب پی ٹی آئی کا راستہ روکنا ہے، جس کے ساتھ 12-15 سال کی کلیش رہا ہے مولانا کا، جس پہ مولانا کے الزامات ہیں کہ مغربی تہذیب، یہودی لابی، پتہ نہیں کیا کیا، ان کا راستہ جو مولانا کو کاٹ کھا چکے ہیں کے پی کے میں، مولانا کو تو اس کا راستہ مولانا کی ساری سپیس تو انہوں نے کور کی، ہاں، ورنہ کے پی کے میں مولانا صاحب کی حکومت ہوتی تھی، ایسا ہی وہ آج یوتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرے ٹینیور میں تک وہ یوتھی ہیں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب تو سب سے بڑے وکٹم، یہ علی امین گنڈا پور، مجھے بتائیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان، یہ پہاڑ پور جہاں کا یہ صورتحال ہے، وہاں پہ لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ مولانا جیسے، پہاڑ پور تحصیل ہے، ہاں، تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان، تو مولانا صاحب جیسی شخصیت ہونے کے باوجود ان کو یہ غلاظت بھرا ہوا یہ علی امین گنڈا پور ملا، دیکھ لو یار، ہیں دیکھ لیں شہد والی سرکار۔ مجھے وہ مطلب ہے ان ووٹرز کی، دیکھیں ووٹرز کی چوائس ہوتی ہے کسی بھی حلقے میں، ایک پاس علی امین گنڈا پور جیسا بد کردار شخص ہو اور ایک سائیڈ پہ مولانا فضل الرحمان جیسا عالم دین ہو، تو مجھے بتائیں ووٹر کس کو ووٹ دے گا؟ تو ادا ایک بات تو بتائیں، ایک طرف بد کردار آدمی عمران خان ہو، دوسری طرف یہ لوگ ہوں، باقی لوگ ہوں، تو لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ تو بھائی، لیکن لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ کہیں نہیں جا رہے، لوگ آج بھی سچے اور کھرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مینوپولیشن ہے، ایک نوجوان نسل ہے جسے ہم یوتھیا کہہ رہے ہیں، ان کے مائنڈ ہیک کر دیے گئے۔ ہم تو اخلاقی پستی میں گزر رہے ہیں نا۔ وہ شیر افضل مروت کسی دور میں جج بھی رہا، آج ایم اے بھی ہے، وہ بری کورٹ میں کہتا ہے، آن دی ریکارڈ کہتا ہے، آئی جی صاحب، ڈی سی صاحب، آپ چھوڑیں یہ کام، آپ چکلے چلائیں۔ یہ عدالت میں کیا؟ عدالت میں آج کا شیر افضل مروت، شیر، اب یہ اخلاقی پستی ہے نا، اب یوتھی اس میں تالیاں بجا رہے ہیں، ایسی تو قوم ہم نے۔ اور شیر افضل مروت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتایا کہ یہ میری جماعت میں تھا پہلے، تو تھا نا، جب سے یوتھیا ہوا تو وہ عمران کا مائنڈ سیٹ ہو گیا نا، ظاہر ہے اخلاق کیا تو ادھر سے سیکھا ہے، ادھر سے سیکھا۔ آج بڑے آج والدین بزرگ یہی روتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت کی تھی، عمران خان نے ہماری تربیت بگاڑ کے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ والدین رو رہے ہیں، والدین رو رہے ہیں، اور یہی پہاڑ پوڑ والے کو ہو گیا کچھ نہ کچھ۔ چلو یہ والدین کی بد دعائیں لگے گی ان اچھا، کو۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں ادا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ، اگر میں جتنا ان کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ آئین کو مقدم جاننے والے ہیں، وہ پارلیمان کی سپرمیسی کو یقین کرنے والے، ان کا زرداری صاحب سے لاکھ اختلاف ہوگا، ان کا شہباز شریف سے اختلاف ہوگا، ان کا کسی سے کوئی اختلاف میں ہوگا، حق ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا سپرمیسی کی، پارلیمان کی، تو مولانا صاحب پارلیمان کی سپرمیسی۔ اب میں اس میں ایڈ کروں ایک بات، جی 3 پوائنٹس مولانا کی۔ جی، زرداری صاحب مولانا کے پاس آئے،
مولانا دوسرے دن چلے گئے لاہور چودھری شجاعت سے ملنے. وہاں پہ میڈیا ٹاک کی. میڈیا ٹاک میں مولانا نے ایک لفظ کہا, جملہ کہا کہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان 12 سال کا کلیش ہے, اختلافات ہیں, تنازعات ہیں, یہ معاملات دونوں جماعتوں کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ایک جملہ پلے باندھ لیں. دوسرا پوائنٹ میں بتاتا ہوں. مولانا صاحب نے زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو, دونوں کو ہاں بھی نہیں کی لیکن انکار بھی نہیں کیا. گئے تو اسی چکر میں تھے نا. اچھا, تیسرا پوائنٹ, مولانا نے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا ابھی ریسنٹلی 4 دن پہلے 5 دن پہلے, اس میں کہا کہ بھیا جعلی حکومت کہو, جعلی پارلیمنٹ کہو, جعلی اسمبلی کہو, فارم 47 کی اسمبلی کہو, لیکن اب کام تو اسی سے ہی چلانا ہے بھائی. تو یہ پوائنٹس کیا بتا رہی ہیں کہ مولانا کے پاس, مولانا سنجیدہ سیاستدان ہے, ان کے پاس گنجائش ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو مزاج ہی نہیں بنتا. پھر ٹائم آفس ادھر ایک سائڈ پہ مولانا صاحب جا کے وہ اسماعیل ہانیہ کو ملتے ہیں, دوسری سائڈ پہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل شہید کرتا ہے, اور انہی زائونسٹوں کا ماؤتھ پیس جو ہے وہ ٹائم آف اسرائیل عمران خان کو گلوریفائی کر رہا ہے. مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ مولانا فضل, دشمن کا دشمن کون ہوتا ہے؟ دشمن دوست ہوتا ہے. دشمن کا دشمن دوست. ہاں. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی مولانا صاحب کی روایتی حریف ہے, دشمن ہے. اب پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, یہ حلقے میں, یہ صوبے میں, اور ان ٹھیک ہے, پولیٹیکلی دشمن ہے ان کی. ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پہ جو ہے جو ان کے جو دشمن ہے, پی ٹی آئی کے جو دشمن ہے, حکمران اتحاد دشمن ہے. ہاں ظاہر ہے. تو بھائی دشمن کا دشمن کیا ہوگا؟ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جو پی ٹی آئی کے دشمن ہیں, انہوں نے مولانا کے ساتھ دوستی میں دغا کی ہے. مولانا کو دکھ اس بات کا ہے. دوستیوں میں دغے بھی ہوتے ہیں, جہاں دوستی ہے وہاں پہ ناراضگی بھی ہوتی ہے. میں دغا تو نہیں کہوں گا, ناراضگیاں ہوتی ہیں. دیکھو وہ دوستی نہیں ہے جہاں پہ ناراضگی نہ ہو, دکھ بھی ہوتے ہیں, گلے بھی ہوتے ہیں. دغا دوستوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, دشمن کے ساتھ دغا تھوڑی ہوتی ہے. دشمن کے ساتھ سیدھی دشمنی. یہی ہے نا کہ دغا, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, بے وفائی, اس کا پھر حل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مل بھی بیٹھتے ہیں, ایشو پہ بھی حل ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مل بھی بیٹھتے ہیں, لیکن تعلقات ابھی بھی ان کے بہت اچھے ہیں. تو بس یہی بات ہے. اور اسی وجہ سے مولانا صاحب اگر ساتھ دیں گے, اور دیکھیں اپوزیشن سے, بے شک مولانا, ہم نہیں کہہ رہے آپ حکمران اتحاد میں بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں دیکھیں, اپوزیشن میں مولانا صاحب رہے, وہ ان کی اپنی سیاست ہے, وہ انہوں نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ میں ایشو ٹو ایشو فیصلے کروں گا کہ کس سائڈ پہ کس کا ساتھ دینا ہے. جو ایشو ہوگا اور جو میں اپنی مائنڈ اپلائی کروں گا کہ مجھے اس ایشو پہ. چلو تھوڑی سی اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اپنے ویورز کو بھی, آپ کو بھی ایک چیز شیئر کرتا چلوں, مختصر, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. زرداری صاحب مولانا کے پاس گئے تھے نا, تو زرداری صاحب اور مولانا کی کوئی بات نہیں ہو پائی تھی. زرداری صاحب کی اچانک طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی تھی, تو زرداری صاحب چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے پھر میاں شہباز شریف کو 2 دن کے بعد میں ابھی ٹھیک ہے, میں ابھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ زرداری صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ صحیح کہ مولانا کے پاس دوبارہ جانا پڑے, مولانا صاحب کے پاس آپ کو دوبارہ جانا پڑے تو مولانا کو راضی کریں بھائی. مولانا صاحب کی سیاست کے, کیونکہ مولانا صاحب کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. بات بس. بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.